تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ آج تھکے تو نہیں ہوئے؟ تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوار تیرا۔ اونچا کہیے، تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں نے کہا تھا یہ آخری جمعہ ہے شوال المحرم کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مرد تو بہادر ہیں ہی، ان کی فطرت میں ہے، لیکن عورتیں بھی جو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والی ہے، ایسی ایسی خواتین ہیں جن کو رب نے تقوی کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، صحابیت کے مقام و مرتبہ کے ساتھ ساتھ ایسی شان عطا فرمائی ہے، انہوں نے جنگ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے، آج تک اور قیامت تک تاریخ یاد کرتی رہے گی۔ حضرت ام عمارہ یہ خاتون ہے، سر فہرست ان کا نام ہے بہادری میں، ام عمارہ۔ نصیبہ ان کا نام ہے، نصیبہ بنت کعب، ان کا خاوند بھی صحابی۔ سبحان اللہ کا یار، آپ کو صحابہ کے نام سے خوشی ہوتی ہے نا؟ بعض لوگ نام صحابہ کا نام آ جائے تو چڑھ جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو صحابہ کی شان کو ماننے والے ہیں۔ بولو آئے ہاں، اس لیے نصیبہ بنت کعب، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اچانک کافروں نے واپس پلٹ کر حملہ کیا، لوگ مجھ پر حملے کر رہے تھے، ابن قمیہ مجھ پر حملے کر رہا تھا، اور میں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر دیکھتا تھا نصیبہ میرا دفاع کرتے ہوئے مجھے نظر آتی تھی۔ ابن قمیہ وہ کافر ہے جس نے حضور پر تلوار سے وار کرنا چاہا، وہ جیسے ہی آیا حضرت نصیبہ فرماتی ہے ام عمارہ کہ میں نے بار بار تلوار اٹھا کے اس پر حملے کیے، لیکن اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، میری تلوار کا اس پر اثر نہ ہوا، لیکن اس نے واپس پلٹ کر حضرت نصیبہ کو تلوار ماری۔ اس دن حضرت نصیبہ کو 12 تلواروں کے زخم آئے، اور ایک زخم تو ایسا آیا، زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا گڑھا پوری زندگی باقی رہا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھا، اسی نے ام عمارہ نے، اس کی کنیت تھی، ام عمارہ نے حضور کو خوش دیکھا،
تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے ایک دعا کروانی ہے۔ سبحان اللہ سارے یہ کیسے خوش نصیب تھے جن کو ہر وقت نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا نصیب تھا، حضور کے ساتھ بیٹھنا نصیب تھا، حضور کو اپنے گھر میں لے جانا نصیب تھا، حضور کے قدموں میں آنا نصیب تھا، نبی کریم کی زبان اقدس سے قرآن سننا نصیب تھا۔ ادھر حضور کے جلوے دیکھتے تھے، ادھر اللہ کی وحی کو سنتے تھے۔ یہ کیسے خوش قسمت لوگ تھے جو انبیاء کے بعد پورے انسانوں میں با کمال لوگ تھے۔ دعا منگوانی ہے، سنا دوں؟ نہیں، بولو بولو، دعا منگوانی ہے۔ سرکار دعا فرمائے، حضور نے فرمایا نصیبہ اے ام عمارہ آپ نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، بولو کیا دعا کرنی ہے؟ کہنے لگے ادعو اللہ تعالی ان یرافقک فی الجنہ، اللہ سے دعا کریں کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ آئے آئے آئے، وہ جنت بھی قبول نہیں ہے جس میں مصطفیٰ نظر نہ آئے، اور وہ جنت جنت بنتی ہی نہیں جس میں مصطفیٰ کا جلوہ نہ ہو۔ خواہش تو دیکھو یار، میں اور میری اولاد، میرا خاوند، میرا پورا گھرانہ جنت میں جب جائیں آپ کے ساتھ رہیں۔ تو صحیح دعا منگی کرو۔ سرکار فرماتے ہیں جب دعا مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ صحیح حدیث میں ہے کیا مانگو؟ جنت بولو بولو، جنت الفردوس مانگو۔ یہ سب جنتوں سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ حضور تو فرما رہے ہیں جنت مانگو، اللہ سے جنت میں داخلہ کیوں؟ سارے نبی جنت میں، ہمارے آقا جنت میں، صحابہ جنت میں، اہل بیت جنت میں، اولاد مصطفیٰ جنت میں، اور غلامان مصطفیٰ بھی جنت میں۔ وجہ ہے نا یا رسول اللہ ادعو اللہ تعالی ان یرافقک فی الجنہ، ادعو اللہ تعالی ان یرافقک فی الجنہ، دعا کرو اللہ سے کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ بولو بولو، حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ام عمارہ جنت تو اللہ کی ہے، کیوں کہاں رہے گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں 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 نہیں، جنت اللہ کی ہے، بنانے والا اللہ ہے، جنت کو بسانے والا رسول اللہ ہے۔ حضور کو اختیار ہے جنت میں جس کو جہاں ٹھہرائے، حضور شفاعت سے بھی اور اپنے اختیار اللہ کے عطا کردہ سے بھی جس کو جہاں ٹھہرائے جنت میں ٹھہرا سکتے ہیں۔ بولتے رہو بولتے رہو، آپ بھی دعا کیا کرو یا اللہ جب جنت میں رہے تو حضور کے ساتھ رہے، حضور کی زیارت نصیب ہوتی رہے، حضور کا دیدار ہوتا رہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، یار آپ بھی اٹھا لو۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم
تجعلهم رفقائي فی الجنہ، اے اللہ ان کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اللہم اللہم اجعلہم اللہم اجعلہم اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ جنت میں تو ان سب کو، اس کے گھر والوں کو میرا ساتھ نصیب کرنا، میرے ساتھ رہائش عطا کرنا۔ اب مجھے ایمان سے کہو، جب اس کے لیے رسول نے اللہ سے دعا کر دی ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کے لیے مجھ جیسا نکما آدمی دعا کرے آپ خوش ہو جاتے ہیں، کوئی اللہ والا دعا کرے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی کامل آدمی دعا کرے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے وہ دعا کرے قبولیت جس کی دعا کو خود لینے آتی ہے۔ اب اس دعا کے بعد اس کی بات بتاؤں، ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ جب دعا مانگ لی اب خوش ہو کے کہنے لگی ما ابالی ما صابنی من امر الدنیا، لوگوں اب دنیا میں جیسی مصیبت بھی آ جائے پرواہ نہیں ہے، چاہے بچے مر جائیں، خامند مر جائے، شہید ہو جائیں، میں مر جاؤں یا کوئی اور مصیبتیں ٹوٹ پڑے، جب جنت میں رہنا ہی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اب کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ یقینی جنت لے کے جا رہے ہیں۔ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے در سے، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں اور بھی کچھ ماں ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، یہ وہی دعا ہے جو کہہ رہے یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہے۔ سلطان مدینہ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، پڑھیے جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، اونچا پڑھیے ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور
جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ ماں ہے آج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ اللہ اکبر۔ سرکار کا